بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے محبت اہل بیت۔ انتہائی قیمتی باتیں ہیں، ان کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ ہے لوگوں، میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، جیسے دوسرے کسی نبی نے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا سوائے میرے قرابت داروں اور اہل خاندان کی محبت کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندے جو طرح طرح کی گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں، اپنے رب سے دور جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر نور و ہدایت سے قلب کو منور کریں۔ اس مقصد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات کوششیں کی، مگر کفار معجزات دیکھ کر بھی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے اور کہا کہ یہ شخص دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں کچھ مال دے دو۔ لیکن فرمایا نہیں، میں اس رسالت کی تبلیغ کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قرابت داروں اور اہل خاندان سے محبت کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نذرانہ اکٹھا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن رات ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں اس کے عوض کچھ پیش کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ کبھی طائف کے بازاروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے، کبھی مکہ میں جان لیوا مظالم، جان ساروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب ہجرت، شعیب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ اور سوشل بائیکاٹ، قریشیوں کے ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر غلاظتیں ہنڈیلی گئیں، دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گویا ظلم و ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے برتا گیا۔ جب صحابہ نے حضور پر اتنے ظلم و ستم ہوتے دیکھے اور دن رات دین کی اشاعت کے لیے محنت کرتے دیکھا اور حضور کا ذریعہ معاش بھی بظاہر کوئی نہیں، کیوں نہ ہم حضور کے لیے کچھ مال جمع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور وہ مال جمع کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرنے لگے تو ادھر سے جبرائیل بھی تشریف لے آئے، رب کا حکم پڑھ کر سنایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابت اور اپنی اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر فرض و واجب کر دیا ہے اور یہ وجوب مذکورہ حکم الہی سے ثابت ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ رسالت کے ذریعے ہم پر جو احسان فرمایا، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کوئی اجر طلب نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور قرابت سے محبت کریں۔ کہ یہ حب اہل بیت کا مطالبہ طلب اجر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر بھی پیش نظر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرابت سے محبت کا جو حکم دیا ہے، یہ اجر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدلے کے طور پر اپنے لیے طلب نہیں فرما رہے، بلکہ یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہے، اسے ہمیں ایمان اور ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں، ہمارے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں اور اہل بیت و قرابت کی محبت کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس فرمان کے ذریعے ہماری ہی بلائی کی راہ تجویز فرما رہے ہیں۔ ہر تفسیر اور ہر مفسر، امام قرطبی، امام بغوی الغرض، جملہ محدثین اور ائمہ کی کتب میں احادیث سے بے حساب تائیدات اور ائمہ تفاسیر کی صریحات سے اس معنی پر ملتی ہیں، جس سے اس معنی پر کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ یہ مطالبہ بھی امت کی بلائی کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت یہ امت کی ضرورت ہے اور اہل بیت کی محبت امت کے لیے محبت الہی اور محبت رسول کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کا اہل ایمان کے لیے لازم ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ اہل بیت کے معنی ہیں گھر والے۔ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تمام اہل خانہ ہیں جن پر زکوٰۃ اور صدقات حرام ہیں۔ ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، آپ کے نواسے، نواسیاں، آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ، آپ کی تمام ازواج مطہرات اور بنو ہاشم کے
سارے مسلمان مرد عورت شامل ہے۔ اہل بیت کی تین قسمیں ہو گئیں، یعنی بیت نسبی، بیت سکنہ اور بیت ولادت۔ بنو ہاشم یعنی عبد المطلب کی اولاد کو نسب کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت نسبی کہا جائے گا، ازواج مطہرات کو رسول اللہ کا اہل بیت سکنہ اہل خانہ کہا جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو اہل بیت ولادت کہا جائے گا۔ آج میری گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ولادت پر ہے کہ ان میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی ذات مقدسہ شامل۔ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خاص قرب و تعلق تھا اور ان کے فضائل و مناقب جس کثرت سے ذخیرہ حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اس بنا پر ان چار ہستیوں کو اہل بیت میں خصوصی اور امتیازی درجہ حاصل ہے۔ سید کا لفظ بھی صرف ان ہی کے لیے مخصوص ہے جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے۔ سید کا لفظی مطلب سردار ہے، جو احتراماً ان کو حضور کی قرابت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ اہل قرابت سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا تو جان لو میں ابو ذر ہوں۔ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اہل بیت کو کشتی نوح سے اس لیے تشبیہ دی گئی کیونکہ جو بھی کشتی نوح پر سوار ہو گیا وہ غرق اور ہلاک ہونے سے نجات پا گیا، اور جو سوار نہیں ہوا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی غرق اور ہلاک ہو گیا۔ یہی بات اہل بیت کے متعلق ہے کہ جو بھی ان کی اقتداء کرے گا اور ان کی پیروی کرے گا وہ دلالت اور گمراہی اور عذاب جہنم سے نجات پا جائے گا، اور جو بھی ان سے دوری اختیار کرے گا اور ان کی ہدایت کی کشتی پر سوار نہیں ہوگا وہ گمراہی کے دریا میں غرق ہو جائے گا اور جہنم کے آخری طبقے میں پہنچ جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے امان سلامتی کا ذریعہ ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان والے پر وہ چیز قیامت کی نشانیاں یا عذاب آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا ہے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں جب تک میں موجود ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے ایمان ہے، جب میرے اہل بیت چلے جائیں گے میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں جو نعمتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے، ہم نامی ایک چشمے پر قیام فرمایا، چونکہ عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوا کہ وقت آخر قریب ہے، اس لیے صحابہ کرام کے اس عظیم اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں چند نصیحتی کلمات سے نوازا۔ ان میں دو اہم باتیں یہ تھیں کہ آپ نے فرمایا لوگو انا تارک فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ آپس کے رشتے رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور نسبی تعلق قائم رہے گا۔ اس لیے جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور ماں باپ بیوی دوست بھی کام نہیں آئیں گے، تب بھی وہی رشتہ جو کام آئے گا